السلام علیکم. آئی ایم طاہرہ ابرار, لیکچر ویژول امپیئرمنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 1.2 نیڈس اینڈ پرابلمز آف ایکسیپشنل چلڈرن. تو جب ہم بات کرتے ہیں ایکسیپشنل چلڈرن کی تو ہم نے بہت ساری ان کی ٹائپس اور دیکھی. ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں. انٹلیکچولی ایکسیپشنل چلڈرن اور سینسری ایکسیپشنل چلڈرن ہیں, ہیئرنگ امپیئرڈ, ویژولی امپیئرڈ. اب یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں تو ہر ٹائپ کی اپنی علیحدہ سے جو ضروریات ہیں ان کی ایکسیپشنلٹی کے لحاظ سے جو بھی کلاسیفیکیشن اور لیبلنگ ہم نے دیکھی ایکسیپشنل چلڈرن کی. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہیں, اور جیسے کہ عام انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں ان کی وہ بھی ضروریات ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ہیومن بینگ ان کی جو بھی ضروریات ہیں جو زندہ رہنے کے لیے, بڑھنے کے لیے, اپنی نشو و نما کے لیے, جو ڈیولپمنٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے, اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے, اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے, اور اس کے علاوہ اپنی جو بھی ان کی سائیکولوجیکل یا جو نفسیات ہوتی ہیں ان کی, اس کے لیے, سوشل ایڈجسٹمنٹ کے لیے, تو ان کے یہ تمام ضروریات عام لوگوں کی طرح کی ہوتی ہے. لیکن کچھ اسپیسیفک جو ان کی ہوتی ہیں نیڈس, وہ ان کی ایکسیپشنلٹی کے مطابق ہوتی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں گے ان کی ڈیفینیشن کے مطابق دیکھیں تو ان کی ضروریات جو ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ نظر آئیں گی. وہ ان کی ایکسیپشنلٹی کے حساب سے ان کی جو ڈسیبلٹی ان کے اندر پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ لمیٹیشنز جو ہیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے ویژولی امپیئرڈ پرسن ہے, اس کے لیے دیکھنا وہ دیکھ نہیں سکتا, یا پھر اگر وہ لو ویژن ہے تو اس کے لیے وہ کچھ یہ ہوگا کہ پارشلی سائٹڈ ہوگا, کچھ تھوڑی بہت اس کی ویژن ہوگی, کچھ نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے کہ اگر وہ ٹوٹلی بالکل ڈیف ہے اور بالکل بھی آوازوں کو نہیں سن سکتا, یا پھر یہ ہے کہ وہ ہیئرنگ ایڈ لگا کر کچھ آوازیں سنتا ہے, سمجھتا ہے, تو اس کی ضروریات کچھ اور ہوں گی. تو ڈفرینٹ ایکسیپشنلٹیز ہیں, اور ان ایکسیپشنلٹیز کے لحاظ سے ہی جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں ان کی ضروریات ہوتی ہیں. اگر ہم ذکر کریں ان کی کچھ جو نیڈز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل نیڈز اینڈ پرابلمز آف جنرل نیچر اینڈ نیڈز اینڈ پرابلمز آف اسپیشل نیچر. تو جو جنرل نیچر کی ان کی نیڈز ہوتی ہیں وہ عام طور پر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فزیکل اور فزیولوجیکل نیڈس جو ہیں اس میں عام طور پر جو ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے, آکسیجن, زندہ رہنے کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ ایک مناسب نیند کی ضرورت ہے, اور پھر کچھ کام بھی کرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ صرف ریسٹ ہی نہیں چلتا, کچھ کام شام بھی ظاہر ہے ضروری ہے, وہ بھی چلتا رہتا ہے, وہ بھی ان کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کام کرنا ہے, صرف ریسٹ ہی نہیں کرنا. لیکن مناسب کام کے بعد مناسب نیند کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ وہی بیسک نیڈس جو عام انسانوں کی ہوتی ہیں اسی طرح سے وہ بھی ظاہر ہے ایز اے ہیومن بینگ ان کی بھی وہی ضروریات ہیں کہ کس طرح سے اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں, ان کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, کوئی زخم ہو گیا ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, تو وہ سارا جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے ظاہر ہے. تو یہ تمام جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا فزیولوجیکل, یہ بھی سب کی کامن ہوتی ہیں, ہم سب کی کامن ہے. اسی طرح سے بالکل سوشو سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, یہ بھی سب کی کامن ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہے کہ نیڈس ٹو بی لو اینڈ ٹو بی لوڈ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سے جس طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ پیرنٹس, ہمارے بہن بھائی, ہمارے جو بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں, چچا یا قریبی رشتہ دار ہیں, خالہ ہیں, پھوپھو, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سے پیار کریں, ہماری امپورٹنس ہو, ہماری بات سنی جائے. ہمارے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بھی رشتے ہیں اس سے محبت کرے, اور وہ بھی کرے, اور وہ بھی اپنے رشتوں کو اتنا ہی احترام اور محبت دے. یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے.
اور دوسرا یہ کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیکیور ہو، سیکیورٹی چاہیے، سیفٹی چاہیے ہر انسان کو، سوشل کمپنی چاہیے، سوشل اپروول چاہیے، ایک سٹیٹس چاہیے، لوگ جا کے اس کو ریکگنائز کر سکیں، انڈیپینڈنٹ اور سیلف سپورٹنگ چاہیے، لائف چاہیے، سیلف مطلب وہ سیلف سپورٹنگ ہو، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہا ہو، اس کی سیلف رسپیکٹ ہو، اور اس کے علاوہ ڈومینیٹ ہونا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بھی ڈومیننس ہو، اور کچھ اس کی باتیں مانی جائیں، کچھ وہ کسی کی باتیں مانے، پھر سیلف ایکچولائزیشن ہو، اور پھر ایجوکیشن جو سب کے لیے ایکول ہے، ایجوکیشن چاہیے، ایکسپیرینسز آف لائف چاہیے، اور پھر پوٹینشیلس جو ہیں اس کے ایٹ لیسٹ ٹو دیئر ایج لنکڈ، جو بھی ایک ایج لنک کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ یہ تمام سیٹسفیکشنز جو ہیں، یہ تمام ضروریات جو ہیں اس کی پوری ہونی چاہیے، یہ ہر انسان کے لیے، ان کا سب کا رائٹ ہے کہ اس کی تمام ضروریات پوری ہوں۔ لیکن اگر یہ ضروریات پوری نہیں ہوتی اور یہ کہیں پہ بھی لیک رہ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں کچھ ڈرا بیکس آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ تمام جو سب لوگوں کی کامن نیڈز ہیں، اور یہ سب کو ہی ضرورت ہوتی ہے کہ سب کی کامن نیڈز جو ہے وہ پوری ہو سکے، لیکن جو ایکسیپشنل چلڈرن ہوتے ہیں ان کی ایکسیپشنالٹی جو ہے وہ کچھ چیزیں ریکوائر کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہر ایک کی، ایک تو کچھ اسپیشل چلڈرن جو ایکسیپشن چلڈرن ہوتے ہیں ان کی کچھ تو ضروریات جو ہیں وہ کمبائن ہوتی ہیں، کہ اوور آل جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں ان کو کس طرح سے کیا ان کی کامن نیڈس بھی ہوتی ہیں، کچھ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کے جو بھی ایکسیپشنلٹی ہے، پھر ان کو ایک جو بھی ان کی ایکسیپشنلٹی اس کے مطابق ان کو ایجوکیشن دینا، اور پھر اور بہت ساری جو بھی فیسلٹیز دی جاتی ہیں اسپیشل ایجوکیشن سسٹم میں وہ ان کو پرووائڈ کی جائے۔ کچھ ان کے انڈیویجول نیڈس بھی ہوتی ہیں، تو ہم ان سب کا باری باری ذکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسیپشنل چلڈرن جو ہے ان کی کیا کیا نیڈس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ان کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، اور اسپیشل ایجوکیشن سسٹم اس پہ کیا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ نیڈ فار دا اویئرنیس آف ونس ایکسیپشنلٹی اور اسپیشلٹی۔ اب سب سے پہلی نیڈ تو ان کی یہ ہے کہ ان کی جو ڈسیبلٹی ہے، جو ایکسیپشنلٹی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ڈائگنوز کیا جائے، اس کی اسیسمنٹ کی جائے، ان کو کلاسیفیکیشن دی جائے، ان کو لیبلنگ کی جائے، ان کی جب یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور اسیسمنٹ ہو جائے، ڈائگنوز ہو جائے، اور پھر ان کی کلاسیفیکیشن کر دی جائے، تو تب جا کے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی پھر ہی جا کے ان کی جو ایکسیپشنالٹی ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان میں یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں یہ رہ گئی ہیں، یا یہ یہاں پر ڈیویٹ کر رہے ہیں۔ جب سوسائٹی ان کو سمجھ لیتی ہے ان کی ان ڈیفیشنسیز کو، تو تب جا کر پھر ان کی ضروریات بھی سامنے آتی ہے۔ اگر یہ ان کو ریکگنیشن نہ ہو، اگر یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہ ہو، اور ان کی کلاسیفیکیشن ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ بہت ساری کنفیوژنز اور ان کے بارے میں بہت ساری غلط چیزیں، مسکنسیپشنز جو ہے لوگوں میں پیدا ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ دیکھو، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بچے پازیٹیولی ڈیویٹ کرتے ہیں، کچھ بچے نیگیٹیولی ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کچھ لوگ کریٹیو ہیں، کچھ گفٹیڈ ہیں، اور جو کریٹیو اور گفٹیڈ ہیں ان کی الگ سے کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی بہت ہی زیادہ بہت کیوریس ہے، بہت ہی گفٹیڈ پرسن ہے، اب اس کی ایبیلٹیز جو ہیں ہم بچوں سے بہت زیادہ وہ ڈفرینٹ ہوگا، اس کا مائنڈ جو ہے، جو انٹلیکچوئل جو اس کا لیول ہوگا، انٹیلیجنس لیول، وہ بھی عام بچوں سے الگ ہوگا۔ اب اس کی جو کوسچننگ ہے وہ ٹیچرز کو، پیرنٹس کو، ریلیٹیوز کو پریشان کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نیگیٹیو تھنکنگ آ جائے کہ بہت ہی کوسچننگ یہ بچہ کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مسکنسیپشنز جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے۔ جو کریٹیو بچہ ہے اس کے بارے میں آ سکتے ہیں۔ پھر جو نیگیٹیولی جو ڈیویشنز کر رہے ہوتے ہیں بچے، جو بہت سلو لرنر ہیں، یا جن کی ویژن کے پرابلم ہے، ہیئرنگ
ریڈنگ کے پرابلم ہیں، یا مینٹلی چیلنج چلڈرن ہیں، یا بیہیویئر پرابلم ہے، ایموشنل پرابلم ہے. لیکن لوگ جب تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور لیبلنگ نہیں ہوگی، ان کی اسیسمنٹس نہیں ہوں گی، تو پھر لوگ ان کو غلط سمجھ بیٹھیں گے. اور یہ پھر جس کی وجہ سے کیا ہوگا، جب لوگوں کے رسپانس یا لوگوں کے ریاکشنز جو ہیں ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اور پھر وہ جب ان کو نیگیٹو بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی پرسنالٹی میں بہت وہ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں. تو پھر اس طرح کی ڈی ٹریکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پراپر ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے. پھر آ جاتی ہے نیڈ فار کوپنگ ود ونز ایکسیپشنلٹی. اب یہ ہے کہ کس طرح سے جو پرسنز ہیں ان کی ایکسیپشنلٹی کو کوپ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایکسیپشنل چلڈرن نیڈس ٹو بی ہیلپڈ ان دا پروسیس آف کوپنگ ود ایکسیپشنلٹی. فار ایگزامپل, if a child is exceptionally bright or gifted in one or the other field, then he may experience a strong urge for the proper nurturing and development of his giftedness. اب یہ ہے کہ اگر کوئی گفٹڈ بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نرچرنگ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پراپر ایک اسٹرانگ ارج جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پراپر سسٹم چاہیے ایک اس بچے کے لیے. دا سیم از ود دا کیس آف کریٹو ہو مے فیل دا نیڈ آف دا nourishment of his creative urge. The disabled children who deviate negatively may feel the need and necessity for overcoming deficiencies, or may need assistance and help the eliminating the negative effects. اب یہ ہے کہ جو بچے نیگیٹیولی ڈیویٹ کر رہے ہیں ان کی الگ سے ظاہر ہے ان کے لیے الگ سسٹم ہونا چاہیے. جو پازیٹیولی ڈیویٹ کر رہے ہیں جیسے گفٹیڈ اور کریٹو ہوتے ہیں، اب ان کے لیے ایک علیحدہ سے سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ان کی سیٹسفیکشن ہو سکے ان کی کریٹیوٹی کی. اور ان کا جو انٹیلیجنس لیول اگر بہت زیادہ ہے تو اس کی بھی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. اس کے لیے علیحدہ سے ایک پورا ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس میں ان کے لیے ماڈیفیکیشنز کی جانی چاہیے. اور جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں یا ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کی جانی چاہیے، جب میڈیکل ہوں، فزیکل ہوں، ایجوکیشنل میئرز ہوں، وہ ان کے لیے کی جانے چاہیے. پراپرلی پھر ان کو ٹرین کیا جانا چاہیے. The same way may be case with the children suffering from other disabilities like learning, hearing, mental retardation, emotional disturbance, etc. تو یہ ساری ایکسیپشنلٹیز جو ہیں ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں کوشش کی جائے کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. پھر ایک اور ان کی ضرورت ہوتی ہے نیڈ فار بینگ ایکسیپٹیڈ ود دیئر ایکسیپشنلٹی. اب یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ان کو ان کی ایکسیپشنلٹی کو قبول کرنا چاہیے کہ سوسائٹی جو ہے ان کی ایکسیپشنلٹی کو قبول کرے. whether they fall positive or negative, چاہے وہ نیگیٹو ڈیویشن ہے چاہے وہ پازیٹیو ڈیویشن ہے، سوسائٹی کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے، پیئرس کو چاہیے، ٹیچرس کو چاہیے، اس پورے نظام کو چاہیے کہ ان کی جو ایکسیپشنلٹی ہے اس کو اس کے ساتھ قبول کریں. ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو بھی سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان کو ان کی ڈیفیشنسیز کے ساتھ ایکسیپٹ کریں اور ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک ضرورت آ جاتی ہے نیڈس فار گیٹنگ اپروپریٹ ایجوکیشن. اب سب سے ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اپروپریٹ ایجوکیشن ان کی جو ہے وہ اپروپریٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے. اپروپریٹ ایجوکیشن ظاہر ہے کہ ایکسیپشنل چلڈرن ہیں ان کی ایکسیپشنلٹیز کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان کی ایکسیپشنلٹی کے مطابق اور جو بھی ڈیفیشنسیز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ان کو تمام ایکوپمنٹ جو ہے دیا جائے اور پورا سسٹم جو ہے ان کے لیے جو ان کی ضروریات جو ہیں وہ پورا کرنے کے لیے بنایا جائے تاکہ ان کو ایجوکیشنل سروسز بھی پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنی جو اپروپریٹ ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر سکیں.
اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کی ایک تو یہ ضرورت ہوتی ہے نیڈ فار گیٹنگ اپروپریٹ ایجوکیشن، اینڈ نیکسٹ جو ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے نیڈ فار بینگ انڈیپینڈنٹ ان لائف فنکشننگ۔ اب جس طرح سے ہر ہیومن بینگ نارمل پرسن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹ لیونگ جو ہے وہ اس کی ہو، اسی طرح سے بالکل ایکسیپشنل جو چلڈرن ہیں وہ بھی جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں، وہ بھی سیلف سپورٹیو رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مناسب تعلیم کا انتظام کیا جائے، پروفیشنز جو ہیں وہ ان کے لیے اس میں بھی ان کے لیے جو ہے ویکینسیز ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ ان کو اسپیسیفک سکلز جو ان کی ایکسیپشنالٹی ہے اس کے حساب سے ان کو اسپیسیفک سکلز جو ہیں وہ سکھانی چاہیے۔ فار ایگزامپل پازیٹیو نیگیٹو ڈیویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گفٹیڈ کریٹیو اور ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے جو بچے ہیں، ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں، بیہیویئر پرابلم کے ساتھ ہیں، یا ادر جو بھی پرابلمس کے ہیئرنگ ہے یا ویژن کے پرابلمس ہیں، فزیکلی ہینڈی کیپ ہے، تو ان سب کو سوسائٹی میں زندہ رہنے کے لیے، ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے لیے، اکنامیکلی سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی معاشرے میں ایک اہم رکن کے طور پر سامنے آئیں، وہ بھی اپنی روزی کما سکیں، اور اس کے ڈفرینٹ جو مواقع ہیں وہ ان کو ضرور فراہم کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور جو ایکسیپشنل چلڈرن کی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی جو لرننگ کیپیسٹیز ہیں ان کی سیٹسفیکشن ہو۔ اب یہ ہے کہ لرننگ کیپیسٹیز کی جب بات کرتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ان کی لرننگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ عام بچوں سے، وہ لرننگ جو ایبیلٹیز ہیں عام بچوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ ٹیلنٹڈ چلڈرن ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ وہ بہت ہی سلو لرنر ہیں، وہ یا پھر ان کے ایموشنز یا پھر ان کے بیہیویئر پرابلمس جو ہیں یا پھر ان کے کمیونیکیشن پرابلمس جو ہیں ان کے لرننگ میں پرابلم کرتے ہیں، ہرڈل کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے لرننگ کی ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو ان کی لرننگ کی سیٹسفیکشن ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ضرورت ہے کہ نیڈ فار پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایکسیپشنل چلڈرن ہوتے ہیں ان کو پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کے پیرنٹس کو، ان کو کیونکہ ظاہر ہے ایکسیپشنالٹی جو ہے انسان کے اندر کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس کریٹ کر دیتی ہے، اور یہاں پر آ کر جب وہ ایکسیپشنالٹی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہ شاید ہمارا فیوچر ڈارک ہے، یا ہم کہیں کچھ نہیں کر سکتے، یا ہم اپنی فرض ایگزامپل اگر کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی بلائنڈ ہے یا کوئی اس میں ڈسیبلٹی آ گئی ہے، تو پھر اس کو گائیڈ کرنا، اس کو کاؤنسلنگ کرنا اس کی، کہ کس طرح سے وہ اپنی جو باقی ماندہ لائف ہے اس کو گزار سکتا ہے وداؤٹ اینی ویژن اور ود پارشل ویژن، وہ کس طرح سے سوسائٹی میں موو کر سکتا ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اس کے فیوچر کے لیے اس کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تمام جو کاؤنسلنگ اور گائیڈنس ہے یہ اسپیشل ایکسیپشنل چلڈرن کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ نہ تو ڈی ٹریک ہوں، نہ کسی سائیکولوجیکل پرابلم کا، ایموشنل پرابلم کا شکار ہوں، بلکہ ایک سکسیزفل فل کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکیں۔ نیڈ فار گیٹنگ ایکول ایجوکیشنل اپرچونیٹیز، اور یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ان کو بھی سوسائٹی میں سیم ایجوکیشنل اپرچونیٹیز فراہم کی جائیں جو کہ عام بچوں کو کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ جو اپرچونیٹیز ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ان کی ڈسیبلٹی کے مطابق کی جائے، ان کا سیویرٹی لیول دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ وہ مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر، پروفاؤنڈ کون سی کیٹیگری میں وہ ہیں۔ اگر وہ مائلڈ ہیں تو پھر ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ انکلوسیو سیٹ اپ میں پڑھایا جائے، اگر مائلڈ اور ماڈریٹ کو پڑھایا جا سکتا ہے، اگر سیویئر پروفاؤنڈ ان کی ڈسیبلٹی ہے، وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہے، ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، فزیکلی ہینڈی کیپ ہے، اور اگر وہ کیس انکلوژن میں وہ نہیں سروائیو کر سکتے تو کچھ پھر ان کو سیپریٹ جو ڈے اسکول، اسپیشل ڈے اسکولس میں
ان کو جو پڑھایا جا سکتا ہے، ان کو وہاں پر ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں۔ نیڈ فار اسپیشل ایڈز اکوپمنٹس اینڈ اسسٹیو ڈیوائسز، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو انکلوسیو ایجوکیشن میں پڑھایا جائے یا پھر سیپریٹ اسکولس میں پڑھایا جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں جو ان کو اکوپمنٹ چاہیے، جو اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے، وہ ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ جیسے فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں ان کے لیے ویل چیئرز یا ووڈن کرچز ہیں، اور پھر اگر وہ ویژن کے کوئی پرابلمز ہیں تو ان کے لیے ڈیوائسز ہیں، لارج پرنٹس ہیں وہ، اور اس کے علاوہ سافٹ ویئرز ہیں، ٹاکنگ سافٹ ویئرز جوز وغیرہ ہیں۔ اس طرح کی تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ جیسے ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں ان کے لیے ہیئرنگ ایڈز وغیرہ کا استعمال ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ جو اسپیشل ایڈز اور اکوپمنٹس ہیں وہ ان کو ضرور پرووائڈ کیے جانے چاہیے، تاکہ وہ ان ایڈز کی مدد سے، ان اسسٹیو ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی ایکسیپشنالٹی جو ہے اس کی وجہ سے آنے والی تمام ہرڈلز جو ہیں ان کو عبور کر کے وہ ایجوکیشن حاصل کریں اور ایک اچھی جو وہ ہے سکسیزفل انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکیں۔ نیڈس فار گیٹنگ انسینٹیوز اینڈ فائنینشیل اسسٹنس، اور ان کو یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ایکسیپشنالٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فائنینشلی بھی عام طور پر یہ بچے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ان کی ڈسیبلٹی ہے اس کا ٹریٹمنٹ پراپر کیا جا سکے یا پھر اس کو کوپ اپ کیا جا سکے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ این جی اوز یا کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں، گورنمنٹ بھی ایک طرح سے ان کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، ان کو اسکولز میں فری جو ہے وہ یونیفارم وغیرہ دیا جاتا ہے، اور ان کو لنچ بھی دیا جاتا ہے، ان کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام ضرورتیں جب ان کی پوری ہوتی ہیں تو پھر ایک طرح سے وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس پہ بھرپور توجہ دیتے ہیں اور پھر ایک آخر کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ خاص ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے ایجوکیشن سسٹم میں ان کے لیے ان بچوں کے لیے آئی پیز انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلانز بنائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پروفیشنلز آتے ہیں، ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو ہے ان کو آف اینڈ آن ان کے چیک اپس کے لیے آتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کی جو بھی ڈسیبلٹی چل رہی ہے اس کو بھی اس کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے جو بہت ہی ایکسپینسو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان کا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے آئی پیز بنائے جاتے ہیں کلاس رومز میں، تاکہ ان کی انڈیویجول جو بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے جو ایجوکیشنل پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایفس بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی فیملی پلاننگ جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے، تاکہ ان کے گھر والے جو پیرنٹس ہیں، فیملی جو ہے ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جو تھیں ضروریات ان کو اگر پورا کر دیا جائے تو ایکسیپشنل چلڈرن جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اچھی اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے یہاں پر، کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔